فلسطین میں اب یہی ہو رہا ہے, کشمیر میں یہی ہو رہا ہے. یہ مسلمان کہاں ہیں؟ یہ صرف نام کے مسلمان ہیں, یہ جرنیل صرف نام کے جرنیل ہیں. یہ ڈالرز کی گیم ہے بس, اور کچھ بھی نہیں ہو رہا. امریکہ کے ڈالرز آ رہے ہیں اور یہ زندگی چل رہی ہے ان کی. تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. جی اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں, قبر میں حساب دینا چاہتے ہیں, تو یہ جہاد ان پہ فرض ہے. ملک کی جو پاکستانی فوج ہے اس پہ جہاد فرض ہے. جی السلام علیکم دوستو, اس وقت میں اپنے گاؤں کوٹلہ چاکر میں ٹھہرا ہوں. آج آپ کو پتہ ہے جمعے کا دن ہے, اور اس دن کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ اس متبرک دن کے پر آپ کو پتہ ہے کہ فلسطین کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے. تو ہم لمبی چوڑی بات نہیں کرتے, یہاں آپ جاننے کی کوشش کریں گے جہاں کے جو ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں جو پاکستان کے اندر ہیں, وہ یہاں جو بیٹھے تڑپ رہے ہیں مظلوم مسلمانوں کے لیے, ان سے بات کریں گے کہ وہ ہمارے حکمرانوں کو کیا کہنا چاہیں گے. آخر ہمارا ایک ایٹمی ملک جو ایٹمی ملک ہے, آخر وہ کس لیے بنا ہے. آخر آپ جب پاکستان بنا تھا آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں, پوری دنیا کے جو اسلامی ممالک ہے وہاں خوشیاں منائی گئی تھیں. تو آخر ان خوشیوں کو کیا بنا؟ آج وہ فلسطینی پکار رہے ہیں, لیکن ہمارے جو اپنے جو ایٹمی ملک ہے وہ خاموش بیٹھا ہے. تو اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ کچھ دوست موجود ہیں, ہمارے گاؤں کے نوجوان موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے غلام موسیٰ صاحب. آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کو پتہ ہے ہمارا ایٹمی ملک ہے. سوال یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا, ہم مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے. قرآن میں بھی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ایک ہم عورتوں پہ بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے, مسلمانوں آپ ہماری مدد کے لیے کیوں نہیں آتے؟ تو یہ ایک ایٹمی ملک ہو کے بھی ہم کچھ نہیں کر پا رہے. یہ اس کو آپ کس چیز کا نام دیں گے؟ یہ کیا ہے؟ یہ تو بس ایک بزدلی ہے نا, کسی اور طرف اشارہ جا رہا ہے کہ وہ کسی اور کے اشارے پہ چل رہے ہیں. بھی یہ دیکھ لیں کہ بھی کسی نہ کسی کے دباؤ میں آئے ہوئے ہیں, اس وجہ سے ہمارے حکمران جو ہیں یہ خاموشی اختیار کر رہے ہیں. شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جو ایک ہماری جو فوج بنی تھی 40 ممالک کی, اور جس کے سربراہ بھی ہمارے سپاہ سالار تھے, اس کے بعد آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ 40 ملکوں کے سربراہ بنے تھے. وہ اسلامی کنٹری کے بنے تھے یا کوئی اور مغربی کنٹری تو اسلامی تھے یار. ابھی دیکھیں چلو ٹھیک ہے, وہ اگر اسلامی کنٹریز کے سربراہ بنے تھے تو ہمیں وہ دوبارہ اس کے بعد نظر بھی نہیں آئے, کہیں پہ منظر عام پر بھی نہیں آئے کہ بھئی وہ 40 کنٹریز کے وہ جنرل کیا نام ہے رحیل شریف صاحب ہیں, جو ہیں کہ بھئی کہہ رہے تھے کہ بھئی 40 اسلامی کنٹریز کے سربراہ ہیں. تو ہمیں تو یہی جا رہا ہے کہ بھئی شاید وہ فلسطین لڑنے کے لیے گئے ہوں گے, کہ ان کو پتہ چل گیا, کیونکہ ہمارے پاکستانی ویسے غیرت مند تو ماشاءاللہ بہت ہیں, خود اکیلے ہی چلے جاتے ہیں. آج سے 4 دن پہلے جو ہے نا ایک میزائل ابابیل میزائل کا پاکستان کے اندر اس کو افتتاح ہوا ہے. جیسے افتتاح کہتے ہیں نا, اس کو کیا کہہ رہے ہیں, تجربہ ہوا ہے. تو وہ مطلب مجھے تو بڑی خوشی اس دن, میں نے کہا لو جی آج یہ جو میزائل جو ہے نا, دیکھیں نا وہ ہمیں جو تجربے دکھا رہے ہیں نا, وہ ہمیں خوش کرنے کے لیے ہی دکھاتے ہیں. ہمیں صرف خوش کرتے ہیں کہ بھئی جو آپ کا فنڈز آ رہا ہے نا, تو وہ ہم صرف اس کام پہ لگا رہے ہیں. صرف یہ دکھا رہے ہیں کہ نمائش ہو رہی ہے کہ بھئی ہم نے صرف میزائل بنا لیا, لیکن ہم سنی سنائی باتوں پہ نا یقین نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ اس کا ایکشن لیں, آپ اس کا ری ایکشن ہمیں دکھائیں, آپ وہ اسرائیل کے اوپر ڈالیں, ہمیں پتہ چلے کہ ہاں اس کی اتنی پاور تھی. ویسے نمائش تو فلموں میں بھی کرتے ہیں, بھئی ایسا میزائل ایسا ہے, جیسے ہالی ووڈ کی موویز دیکھ لیں, ان کے اندر بڑے بڑے میزائل اور بڑی بڑی چیزوں کی نمائش کرتے ہیں. صرف وہ نمائش ہی ہوتی ہے, ان کی اصلیت کچھ بھی نہیں ہے. جی میرا آپ سے سوال ہے, آپ مجھے یہ بتائیے پاکستان کس لیے بنا تھا؟ بھائی جان پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہو گیا. بات یہ ہے کہ جو پاکستان کی افواج ہے, پاکستان کی افواج ہے سر آنکھوں پر, لیکن جو ہمارے جرنیل ہے, کرنل ہے, بریگیڈیئرز وغیرہ ہیں, یہ جو شیر ہوتا ہے نا, ایک شیر ہوتا ہے. مثلاً آپ اس طرح مثال لے لیں کہ سرکس میں ایک شیر ہے, یہ سرکس میں ایک شیر کی طرح ہے. بس ایسے ہی سرکس میں شیر جو ہے نا اس طرح کرتا ہے جی, سرکس میں دھاڑتا ہے. اگر اس کو ایک دن کے لیے جنگل میں چھوڑ دیا نا, تو اس کو جنگلی کتے بھی کھا جائیں گے. میں تو یہی کہوں گا, ان کا حال بس یہی. بالکل آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان ایک ایٹمی پاور ہے, ان کو کچھ کرنا چاہیے. فلسطینی آپ کو پتہ ہے کتنی سوشل میڈیا پہ وہ فلسطینی پکار رہے ہیں, خاص طور پہ پاکستانی فوج کو پکار رہے ہیں. تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے جو سپاہ سالار ہیں, ان کو وہاں جانا چاہیے؟ جیسے امریکہ دیکھیں, امریکہ وہ اپنے بحری بیڑے بھی لے کر چلا گیا ہے, اسلحہ بھی لے کر چلا گیا ہے. بھائی جان جو OIC کا اجلاس ہوا ہے نا, اس میں 57 ملک نے شرکت کی ہے. جی کم از کم 57 ملکوں میں سے صرف 3 ملک کی افواج اپنے بحری اور بری اور فضائیہ فوج بھی لے جائے اور وہاں پہ کھڑی کر دے, تو کوئی بھی دنیا کا غیر مسلم ہمارے اوپر آنکھ بھی نہیں اٹھا کے دیکھے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی شک نہیں. آپ صرف ایک ترکی, ایک افغانستان, ایک ایران اور پاکستان کی افواج, بری بحری اور سمندری, یہ صرف اپنے جہاز لے جائیں وہاں پہ کھڑے کر دیں. کسی کی جرت بھی نہیں ہے کہ وہ آ کر آنکھ اٹھا لیں کسی مسلم ملک کے اوپر. یہ آپ دیکھ لینا عراق کو تباہ کر دیا ہے.
ٹھیک ہے، لیبیا کو تباہ کر دیا ہے، فلسطین میں اب یہی ہو رہا ہے، کشمیر میں یہی ہو رہا ہے. یہ مسلمان کہاں ہیں؟ یہ صرف نام کے مسلمان ہیں، یہ جرنیل صرف نام کے جرنیل ہیں. یہ ڈالرز کی گیم ہے بس، اور کچھ بھی نہیں ہو رہا. امریکہ کے ڈالرز آ رہے ہیں اور یہ زندگی چل رہی ہے ان کی. تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. جی بالکل. اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں، قبر میں حساب دینا چاہتے ہیں، تو یہ جہاد ان پہ فرض ہے. ملک کی جو پاکستانی فوج ہے اس پہ جہاد فرض ہے. اس کا حق یہ بنتا ہے اگر یہ نہیں جاتے تو عوام کو کم از کم، عوام جو جانا چاہتی ہے اس کو وہ ٹریننگ دیں، ہفتہ 15 دن مہینے کی ٹریننگ دیں. خود تو یہ بزدل ہو چکی ہے. یہ صرف آپ ان سے 14 اگست پہ یا 23 مارچ پہ ان سے سرکس کا شو کروا سکتے ہیں، باقی ان سے جنگ نہیں لڑوا سکتے آپ. جی بالکل. کم از کم نوجوانوں کو اجازت دیں، ٹریننگ دیں، ان کو بھیجیں، پھر انشاءاللہ تعالی ہم ان کو کام کر کے جی ہمارے بھائی نے ابھی بڑی زبردست بات یہ کی ہے کہ اگر ہماری جو 3-4 ممالک جو ابھی بھائی نے نام بتائے ہیں، اگر یہ ممالک جو ہیں اب وہاں جا کے اپنی فوج کھڑی کر دے، جیسے امریکہ نے اپنے بحری بیڑے اور فوج کھڑی کر دی ہے، اور جو برطانیہ اس نے بھی، اور تو اسی طرح اگر ہمارے 2-4 اسلامی ملک بھی، خاص طور پہ پاکستان، وہاں صرف اپنی فوج بھی لے جائے، وہاں اپنا صرف بیڑے وغیرہ لے جائے، تو یقین کریں وہ خود بخود پیچھے ہٹ جائیں گے.